پہلا ترک جو بخاری اور مسلم کا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے کزن عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گھر میں کچھ افراد موجود تھے، ان میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سیدنا عمر نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ تمہیں لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو سیدنا عمر کہہ رہے تھے۔ چنانچہ جب شور و غوغا اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا، چلو ادھر سے نکل جاؤ۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان صحابہ کا اختلاف اور شور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہ ایک سند اس کی، اور دوسری سند جو بخاری میں 4431 اور مسلم میں 4232، دوسرا ترک، یہ بڑا رکت انگیز ہے۔ سیدنا ابن عباس نے ایک دن کافی عرصے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، سیدنا علی کی بھی شہادت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یہ کہنا شروع کیا۔ پھر اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوؤں سے، یعنی زمین ساری گیلی ہو گئی، اتنا روئے۔ وہ بات ہی رونے والی تھی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس، جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شانے کی ہڈی دو، میں تمہیں تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت ظاہر ہڈی پر، چمڑے پر، اس طرح کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا، کاغذ تو نہیں ڈیولپ ہوا تھا۔ انہوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا۔ یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، لیکن یہ باتیں لکھوانی نہیں تھی، وہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا بعد میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں لکھوانی تھی، ورنہ تو زبانی پہلے بتا دیتے۔ آپ فرمایا، مجھے چھوڑ دو میرے حال پر، مجھے اسی حال پر رہنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ دوسری بات، میرے بعد وفود جو نیو مسلمز آئیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے عطیات دیتے رہنا جس طرح میں اپنی زندگی میں دیا کرتا تھا۔ اور راوی کہتے ہیں تیسری بات میں بھول گیا، وہ باقی کتابوں میں ملتا ہے اشارتاً، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا، خبردار تم میں سے جو اگلے لوگ تھے، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ اور کافی احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں بھی سیدہ عائشہ کی، بلکہ سیدہ عائشہ کے پھر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر مبارک سے ہٹاتے اور ایک ہی بات کرتے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہمیں ڈر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈرا رہے تھے
اس میں میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک .com پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پوری حدیث کا آپ کو جو ہے وہ ایک سٹرکچر سامنے نظر آ گیا۔ اس میں 2 الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دوں، جو بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا، اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں، جو پہلی والی ترک میں تھی، غلبہ علیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے۔ وجع کہتے ہیں شدید بیمار ہونا۔ اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تنگ نہ کرو، تکلیف میں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ جو باقی لوگوں نے کہی، تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے، کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے، تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے، کیونکہ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو ایک مسلم سے پازیٹو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن جو دوسری روایت ہے نا، ہائے جمعرات کا دن، اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے، اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں، کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگوسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں، اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی نیت بری نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ انہوں نے استعمال کر لیے۔ وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 4431 اور صحیح مسلم میں 4232۔ ما شأنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ احجرا، کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ، جس کو ہم، یہ بہت سخت الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اول فول بندہ کہنا شروع کر دے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اس کے لیے یہ عربی ڈکشنری القاموس میں بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند کے جو صدر تھے، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پر، داؤد راز رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے یقین کریں جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، حضور کی ذات اس چیز سے بعید ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں۔ ان کا بھی دل تڑپ اٹھا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ اربوں صحابہ کی حرمت حضور کی قدموں کی خاک پر قربان۔ ٹھیک ہے جی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجرات پڑھ لیں۔ نبی کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بخاری شریف میں سورۃ الحجرات کی تفسیر میں دیکھیں، یہ ابوبکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور سے انہوں نے گستاخی نہیں کی، آپس میں لڑ پڑے حضور کے سامنے، تو آیات نازل ہوئی خبردار یہ کام نہ کرنا، تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ اس کے بعد سیدنا عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی، حضور کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی، اتنے محتاط ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی معاملہ کہ آپ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ صحابہ کرام سے نکل گئے، اور ظاہر ہے اس میں سیدنا عمر کے الفاظ یہ نہیں ہیں، تو لہذا سیدنا عمر اس معاملے میں بری ہیں۔ باقی جو ان کا اس حدیث میں جو ان کا رول ہے، اس میں جو ان کی غلطی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، جو پازیٹیو چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی۔ بھائیو، جہاں تک معاملہ ہے اس حدیث قرطاس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں جھگڑا کرنا، تو یہ سخت غلط کام تھا، اور یہ میرا فتویٰ نہیں، اس میں خود ہی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی کے حضور یہ چیز شان نہیں تھی کہ صحابہ آپس میں جھگڑا کرتے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، مجھ پہ کسی نے لگانا تو پہلے تو ابن عباس پہ لگایا جائے۔ اس حدیث قرطاس کے سلسلے میں معاذ اللہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اتنے تگڑے اور مضبوط تھے جس طرح ہمارے رافضی بھائیوں کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ پر غالب آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی یہ کام نہیں کروایا، انہوں نے آپ کو روک لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اللہ تک جاتی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر کو نہ روک سکا معاذ اللہ، تو یہ عقیدہ کفر ہوگا پھر اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کتاب میں وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. سورہ صف آیت نمبر 9. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس کا برا مان جائیں، یہ دین غالب ہو کر رہے گا. حضرت عمر کی کیا مجال تھی؟ کروڑوں اربوں عمر بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ کہنا ہے کہ جی حضرت عمر آڑے آگے تھے، اللہ تعالیٰ زبردستی کروانا چاہتا کروا سکتا تھا. اور یہاں وہ آیت بھی یاد کر لیجئے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 جس پہ میرا 82 منٹ کی پوری گفتگو ہے، اسی مسئلہ 55 کا شروع کا حصہ علم لدنی پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی ہوا آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ امت تک پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ تو آپ نے بھی پھر رسالت کا حق نہیں ادا کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. اور ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. جب حضور کو گارنٹی تھی کہ کوئی بندہ آپ کے آگے نہیں آ سکتا، حضرت عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ یہ کر سکتے؟ لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ 2 منٹ لگتے تھے، پکڑو اس عمر کو، یہ کیوں میری بات کے آگے بات کر رہا ہے. کر سکتے تھے، گاٹا اتار کے رکھ دیتے صحابہ کرام. لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور کہا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے. تو سیدہ عائشہ بھی یہی آیت تلاوت کیا کرتی تھی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور کہا کرتی تھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک وہی نہیں پہنچائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پوائنٹ نمبر 3، اس حدیث قرطاس والے معاملے میں کسی کا سیدنا عمر سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت صحابہ میں 2 گروہ بن گئے تھے. خالی سیدنا عمر نہیں تھے، باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور چند لوگ جو ہے دوسری طرف بھی تھے. لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. حضرت عمر کی عادت تھی مشورے دینے کی، اور کبھی ان کے مشورے صحیح ہوتے تھے تو حضور قبول بھی کر لیتے تھے، اور جب غلط ہوتے تھے حضور قبول نہیں کرتے تھے. یہاں بالکل معاملے الگ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو یہ بشارت دی کہ یہ بشارت میری طرف سے سنا دو کہ جس نے ایک دفعہ صدق کے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جائے. اور یہ میری جوتیاں بھی لے جاؤ ثبوت کے طور پر کہ میں پروفٹ کی طرف سے آ رہا ہوں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے وہ جوتیاں اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، اور گلیوں میں شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. سیدنا عمر آگے سے آ گئے. حضرت ابو ہریرہ کی بدقسمتی، انہوں نے جناب ان کو سیدھا یہاں سے پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ لوگوں کو عمل سے دور کر رہا ہے، اور مارنا شروع کر دیا. ان کا مجھے حضور نے بھیجا ہے. ان کا میں پہلے حضور سے جا کے فیصلہ کرواؤں گا، حضور نے بھیجا بھی ہے کہ تو خود ہی آ گیا. تو مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ مارو، یہ میری اجازت سے کیا تھا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بات ہم عام کریں گے تو لوگ تو پھر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے دو، یعنی اس کو عام نہ کرو اس طرح. لیکن ظاہر حدیث تو آ گئی کتابوں میں، لیکن اس کی بنیاد پر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے آج مسلمانوں میں وہ سارا فتنہ. ایک دفعہ کلمہ پڑے جو بھی ہے، ایک پھیرا لگے گا دوزخ کا پھر جنت ٹوری جانا ہے، ایک پھیرا لگے گا دوزخ کا الٹیمیٹلی جنت میں چلے ہی جائیں گے. یہ یہودیوں والا جو غلط عقیدہ، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی، اس میں یہ نہیں تھا، وہ بات بالکل ٹھیک تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا یہاں مشورہ قبول کر لیا. اسی طریقے سے ایک اور مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرائط کے تحت صلح کر لی جو بظاہر جو ہیں وہ ایسی تھی کہ دب کے صلح کی. تو سیدنا عمر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ریکویسٹ کی یا رسول اللہ علیہ وسلم
کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا حق پہ ہیں. کیا ہمارے قتال کرنے والے لوگ اور شہید ہونے والے لوگ جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا جنت میں ہیں. کہا ہمارے مخالفین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے. اس طرح کافی باتیں ہوئی. ان کا یا رسول اللہ ہم نیچے لا کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی وحی کے بغیر نہیں فیصلہ کرتا. سیدنا عمر کی تسلی نہیں ہو رہی. پھر ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے. اب عمر سے بھی اوپر کی ایک چیز تھی نا، وہ سیدنا ابوبکر کی مبارک ذات تھی الحمدللہ، اور وہ اہل تھے کہ امت کو لیڈ کرتے. یہی باتیں کی حضرت ابوبکر صدیق سے اور کہا یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ صلح دب کے کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی مسلمان ہو کر ادھر آ گیا تو واپس کر دیں گے، ہماری طرف سے کوئی گیا تو واپس نہیں کریں گے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر ڈانٹا، انہوں نے کہا عمر ہوش کر، وہ اللہ کے رسول ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی شرمندہ رہا کہ میں نے حضور کے ساتھ کتنی جرت والی بات کی. اب یہاں حضور نے ان کا مشورہ نہیں مانا، غلط مشورہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت سورہ الفتح کی پہلی آیت ہی نازل کر لی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے. جو حضرت عمر کو اس وقت سمجھ نہیں آئی وہ فتح کیا تھی، پھر حضرت عمر کو حضور نے بلا کر یہ آیت پڑھ کے سنائی. دیکھو حضور نے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیت نازل کی ہے کہ کھلی فتح عطا فرما دی ہے. کھلی فتح کیا کہ کافروں نے ایز اے پاور ایکسپٹ کر لیا مسلمانوں کو. اس سے پہلے تو رگڑا لگانے کے لیے آگے تھے، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی. یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے بجائے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ایک ٹریٹی، ایک معاہدہ کر لیا کہ آپ لوگ اس دفعہ تو واپس چلے جائیے، اگلی دفعہ آ کے آپ بغیر ہتھیار کے جو ہے وہ حج اور عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا. جہاں تک سیدنا عمر کا یہ جملہ جو ہے اس حدیث میں، حدیث قرطاس میں، کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ پارشلی جملہ ان کا درست ہے، مکمل طور پہ نہیں. پارشلی یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہ کتاب ہی ہے. لیکن اس وقت روحانی خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی تھی، اس وقت بات ہو رہی تھی حکومتی خلیفہ کی، اس کانٹیکسٹ میں تھی. اس لیے میں نے کہا پارشلی ان کا یہ موقف درست ہے، پارشلی غلط ہے. ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ غلطی لگی. بدنیتی نہیں تھی کہ معاذ اللہ وہ کسی کو خلیفہ نہیں بننا دینا چاہتے تھے، لیکن ان کو یہاں پر جو غلطی لگی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہی کتاب اللہ ہے. اس کانٹیکسٹ میں یہ 5 حدیثیں ہیں اور یہیں پر میں غدیر خم کی حدیث بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر. سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے پوچھا جو 86 ہجری میں حضور کی وفات کے 75 سال کے بعد فوت ہوئے کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یعنی یہ روحانی خلیفہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کتاب ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 نمبر حدیث ہے، حجت الوداع کا جو خطبہ ہے، حجت الوداع کتاب الحج چیپٹر میں 2950 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ جو سنت والے الفاظ ہیں نا وہ صحیح مسلم میں نہیں، وہ بڑی مشکل سے کھینچ تان کے حسن درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر کہ کتاب اور سنت، اور اس کی ضرورت کوئی نہیں ہمیں روایت کی. کتاب اللہ کو ماننا، سنت کو ماننا ہے. اسی کتاب نے ہمیں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پرائمری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے میں نے بیان کی، اس میں خلیفہ ہے یہ کتاب روحانی خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیسری حدیث غدیر خم، یہ وہ حدیث ہے جو ابھی جشن غدیر خم بھی منایا جا رہا تھا پچھلے ہفتے 17 ذوالحجہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. اور یہ حدیث غدیر خم کی حدیث اتفاقی اور اجماعی حدیث ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں. صحیح مسلم میں اوپر تلے سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں 4 حدیثیں ہیں، 6225، 6226، 6227، 6228. یہ غدیر خم کی حدیث جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، مسند امام احمد میں اور بڑی کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم کے الفاظ میں یہاں پر پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. مکے سے مدینے آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے, بڑا امپورٹنٹ خطبہ, اور الفاظ یہ ایسے کنکلوڈنگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, جو سورہ آل عمران میں ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ ہے اللہ کی کتاب, اللہ کی رسی. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ابھارتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. روحانی خلیفہ تھی ظاہر ہے. پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتیاں کی, یا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا, ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو, یا اس نے جس کے حکم سے یزید ابن معاویہ, ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے, ہم ان تمام فاسقین کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم الحمدللہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں الحمدللہ. اب پوائنٹ نمبر 5, اس کا آخری پوائنٹ حدیث قرطاس کا, کہ اہل تشیع کا یہ جو الزام ہے کہ سیدنا عمر کو معاذ اللہ کوئی بغض تھا سیدنا علی سے, اس لیے انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو لکھنے نہیں دی حضرت عمر نے. یہ بات بالکل غلط ہے. سیدنا عمر کے ذہن میں کہیں ایسی بات نہیں تھی, اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب میں جو ہے وہ الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ دوں گا, جو میں نے اہل تشیع کی مجلس میں کھڑے ہو کر ایک بندے کو جو پاکستان لیول کا ان کا بہت بڑا محدث ہے, اس کو میں نے اس معاملے میں چپ کروا دیا تھا کوسچن آنسر سیشن میں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے, ایران فتح ہوا تو ایران گئے مدینہ شریف چھوڑ کر, کتنے مہینوں کا سفر تھا, کوئی جہاز پر تو نہیں گئے تھے, پھر شام بھی گئے اتنی دور. تو یہ بتائیے مدینے میں سیدنا عمر اپنا خلیفہ کس کو بنا کر جاتے تھے؟ تو کہنے لگے مولا علی کو. میں نے کہا اہل سنت کی کتابیں میں یہی بتاتی ہیں, آپ کی کتابیں میں یہی کہتی ہیں. میں نے کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو خلیفہ کون ہوتا؟ مولا علی ہوتے. تو بغض ہوتا تو کسی اور کو بنا کے جاتے, اور مولا علی کو کیوں بنا کے جاتے تھے؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, غزوہ تبوک پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اپنی مبارک زندگی میں مدینہ شریف پر, کہ عورتوں اور بچوں کے پاس. یہ ریزن تھی, یہ تانا بانا جوڑتا ہے اس کا. تو سیدنا عمر حضور کی سنت پہ عمل کرتے تھے کہ مولا علی کو حضور بنا کے گئے تھے, میں بھی مولا علی کو بنا کر جاؤں. اور وہی حضور نے فرمایا تھا, اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ دیکھیں کس طریقے سے کڑیاں الحمدللہ جڑی ہوتی ہیں. اچھا, حتیٰ کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3700 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا 28 ذوالحجہ 23 ہجری میں اور یکم محرم 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. اس زخم کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ میں ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں مانتا. پہلا نام مولا علی کا لیا سیدنا عمر نے, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف. ان 6 سے باہر خلیفہ کو نہ چننا. یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم سیدنا علی اور عثمان کو ایک درجے پر مانتے تھے. یہ جو بعد میں اہل سنت میں ہے کہ حضرت عثمان افضل ہے یا علی افضل ہے, یہ کنٹروورشل بات ہے. سیدنا عمر ان کو برابر کے لیول کا سمجھتے تھے, اسی لیے انہوں نے کسی ایک کو نامزد نہیں کیا. اگر اس معاملے میں بھی تسلی نہ ہو تو اب جناب علمی جواب, جو پھکی فلسفی کی لینگویج میں جس کو لاجک کہتے ہیں, پھکی کے بغیر یقین کریں آزما درست نہیں ہوتا. اور یہ کوئی سخت لفظ نہیں ہے, پنجابی میں لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ مزاح کے طور پر میں استعمال کر رہا ہوں, کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں. وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے ہاتھ جھنڈا دیا تھا، یہ ہم پہلے سن چکے. اور صحیح مسلم میں ہی ایک ترک اسی حدیث کا ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4678 صحیح مسلم میں، کہ جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو سیدنا علی کے ہاتھ جب جھنڈا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میدان میں اترے تو سامنے سے مرہب آیا. آج چند ناسبی پیدا ہوئے کہتے ہیں حضرت علی نے تو شکست ہی نہیں، مرہب کو تو علی نے نہیں قتل کیا، کسی اور نے کیا تھا، اور مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، نمبر بھی میں نے بتا دیا آپ کو. یعنی کسی کا اگر الٹا گیئر لگ جائے تو دیکھیں کیسا بدبخت ہوتا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہوگا، ظاہر ہے منافق ہی علی سے نفرت رکھے گا، مومن تو محبت کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث آپ سن چکے. تو مرہب سامنے آیا، اس نے پہلے کچھ صحابہ کو شہید بھی کر دیا. ظاہر ہے بہت بڑا بہادر تھا، وہ کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا تھا. تو مرہب کے اشعار صحیح مسلم میں موجود ہیں. اس نے کہا کہ میں آزار بند ہوں، اور جب لڑائی جو ہے گرم ہو جاتی ہے اس وقت میں بڑا آزمودہ ہوں، میرے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. تو یہاں سے سیدنا علی پھر آئے، انہوں نے بھی تلوار اٹھائی اور پھر اشعار پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی شیر، اور میں شیر کی طرح آہستہ سی آواز کے ساتھ اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں. اور ایک ہی بار میں مرہب کے 2 ٹکڑے کرتی ہے. اور ادھر سے جو ہے وہ سارا کانفیڈنس یہودیوں کا جو کئی ہفتے سے مسلمانوں کو پے در پے شکست ہو رہی تھی اور وہ غزوہ خیبر میں فتح نہیں ہو رہی تھی، فوراً ان کا کانفیڈنس لوز ہو گیا. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی الحمدللہ. تو بھائی جو مولا علی اتنے بہادر ہوں کہ جو بہادر عرب کا مرہب کسی کے قابو نہ آتا ہو اس کو مولا علی جو ہے وہ قابو کر لیں، یہ ہے وہ پھکی. اس کے سامنے ابو بکر عمر کیا شے تھے؟ وہ زبردستی تلوار لے کر کھڑے ہوتے اور کہتے ابو بکر اوے عمر دکھائیں، اہل تشیع کی کتاب سے کوئی دکھا دے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ، اہل سنت کی تو چھوڑ دیں کہ کبھی انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں تقیہ کر لیا تھا. اور تقیہ شیر تو نہیں کرے گا نا، گدڑ کرے گا. سامنے آتے اور کہتے کہ کرو میرے حوالے خلافت. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، مولا حسین کی طرح شہید ہو جاتے. انہوں نے نہیں نا کمپرومائز کیا ملوکیت کے ساتھ، شہید ہو گئے. حضرت علی بھی شہید ہو جاتے. آپ بتائیں کہ حضرت علی صحیح تھے یا مولا حسین ٹھیک تھے؟ تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ مولا علی بھی ٹھیک تھے، مولا حسین بھی ٹھیک تھے. وہاں پر یہی بنتا تھا کہ پروٹیسٹ کیا جائے، پیسیو ریزسٹنس کی جائے کربلا میں. یہاں پر یہی بنتا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایکسپٹ کر لیا. اور وہ انشاءاللہ میری کنکلوڈنگ گفتگو میں وہ بات آ بھی جائے گی. تو یہ ہو گئی علمی الحمدللہ اس اعتبار سے ہمارا جواب جو اس کانٹیکسٹ میں مکمل ہوا. ایک اور سوال یہ نکلتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ جب ڈسکس ہو رہا ہے تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کرتاس، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہاں نہیں بالکل. میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہیں ہو کر کے کاغذ زمانے جو ہوتے ہی نہیں تھی، تو حضرت ابو بکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے. وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے. وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی. ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو انہوں نے کہا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا. باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا. ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے. ہاں روتے تھے، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کنکریاں تر ہو جاتی تھی. حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے. 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ، 55B، وہ آپ دیکھ لیں. بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، دفاع کیا. لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے، میں نے اس کو کنڈیم کیا خود. بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا.
اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے. ظاہر ہے تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر جو ہے پکار رہے ہیں اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں. ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے. آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا، تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جڑ تو ہوتے ہی ہیں. اچھا، اس میں اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی نے قبول نہیں کی تھی خلافت جبکہ تقیہ کر لیا تھا اس بارے میں. یہ ان کا معاملہ بالکل غلط ہے. یہ وہ غالی جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں. باقی جو ایران کے شیعہ ہیں جو غالی نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھی امت کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے قبول کر لیا. اس کو تقیہ نہیں مانتے وہ، کیونکہ اگر تقیہ مانیں گے تو تقیہ شیر خدا تو نہیں کریں گے نا، اور یہ اس تقیہ کا اظہار پھر کہیں تو ہو جانا چاہیے تھا نا. تو یہ کمپرومائز تھا، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے کمپرومائز کر لیا تھا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نبی علیہ السلام نے تقیہ کیا تھا، نعوذ باللہ. تقیہ والی بات غلط تھی. پھر دوسرا میں شیعہ کو پھکی بھی دیتا ہوں. شیعہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایتیں پیش کرتے ہیں نا، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو عمار کو قتل کرنے والی باغی جماعت حضرت بکر کے دور میں تو نہیں آنی تھی نا، جس دور میں آنی تھی اسی دور میں حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا نا. اور پھر جو مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو کافروں کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا جس طرح میں نے کافروں کے خلاف کیا. حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا میں، فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. اور مولا علی تھے. لوگوں نے جا کے مولا علی کو کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو آپ مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتہ ہے. تو مولا علی کو جب یہ پتہ تھا کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے تو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں تو آنی تھی جا کے چوتھے خلیفہ کے موقع پر. پہلے 2 خلیفہ 3 خلیفہ میں تو رومن اور پرشین امپائر کے خلاف آنی تھی نا. تو جب ان کا موقع آنا تھا اسی وقت انہوں نے خلیفہ بننا تھا لاجیکلی.